چاند پہ جا رہے ہیں اور مریخ پہ پہنچنے کی ابھی پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے مریخ پر. ایک صاحب میرے پاس آئے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, مریخ پہ لوگ پلاٹ لے رہے ہیں, جائیدادیں خرید رہے ہیں, اور ہم پیٹرول ہی کیوں رو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مریخ پہ جائیدادیں خریدو یا آسمان پہ خریدو, تھوڑے دنوں میں جانا کہاں ہے, قبر میں. تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش مت کرو. اس دنیا میں جائیدادیں خریدنے والا کہاں جاتا ہے. ہمارے لیے تو مریخ بحریہ ٹاؤن ہے, کیا خیال ہے, ہمیں تو وہاں 2 پلاٹ مل جائیں تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں نا. تو لیکن جس نے بحریہ ٹاؤن بنایا وہ بیچارہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جائے گا. جو سائنسدان مارس پہ پہنچ رہے ہیں, مریخ پہ پہنچ رہے ہیں, وہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم. تو یہ موت اور فنائیت یہ ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کی ویلیو کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. لیکن ٹکے ٹکے کے لوگ ہمیں دنیا کی ویلیو ہمارے دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں. 2 ٹکے کے لوگ جن کو خدا کافر کہتا ہے, جن کے لیے اللہ جہنم کی وعیدوں کے وعدے کرتا ہے, وہ 2 ٹکے کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے یہ دنیا, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر چھوڑ دے دنیا. تو اس کو میں نے جواب دیا تھا, میں تاکہ یہ جو آج کا بیان ہے نا پچھلے بیان سے اس کا لنک ہو جائے, اس لیے میں تھوڑا سا, جن لوگوں نے ڈرامے دیکھتے تھے نا پہلے, ڈراموں کی قسطیں آتی تھی, تو جب جو چھٹی قسط سے شروع کر رہا ہے تو وہ شروع میں دیکھتا تھا پرانی 5 قسطوں کا خلاصہ نظر آ جائے کہیں اس کو. تو ابھی نئے لوگ آئے ہوئے ہیں نا, تو ان کو پرانا بیان سے میں جوڑنے کے لیے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. بعض دفعہ وہ خلاصہ ہی دوبارہ بیان ہو جاتا ہے, تو کوئی بات نہیں, کوئی غلط بات ہے تو ہو نہیں رہی ہے. ٹکے ٹکے کی دنیا کی اگر آپ کے نظر میں بار بار ریپیٹ کرنے سے دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی ہو جائے تو فہو المرام, وہ تو مقصد ہے نا. دنیا کی نفی جتنی زیادہ کی جائے اتنا صحت کے لیے اچھا ہے, جسمانی صحت بھی اور دماغی صحت بھی. یہ خوب سمجھ لو, دنیا کمانے سے انسان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی, ٹینشن ختم ہوتی ہے محبت سے, ٹینشن پیدا ہوتی ہے محبت سے اور ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت ختم کرنے سے. دیکھو آپ کا کسی سے عشق ہو گیا, آپ کو شادی اس کی کہیں اور ہونے والی تھی یا ہو رہی ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے نا, کیا خیال ہے بھائی. لیکن اگر آپ کو کوئی اچھی نہیں لگ رہی, آپ کے ابا نے وہاں آپ سے پوچھا کہ تیری شادی کرا دوں, آپ نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں ہے, اب اس کی کہیں اور ہو رہی ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے. اب بولو گے اچھا میری جان چھوٹ رہی ہے یار, اچھا ہے ایسا نہ ہو مجھے کوئی پہنا دے. تو جس چیز کی ویلیو آپ کے دل میں ہوتی ہے اسے چاہنے کی فکر بھی ہوتی ہے, اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی ہوتا ہے. دنیا میں آج جتنی ٹینشنیں, جتنے غم ہیں, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چاہت ہے. جو چاہت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اس بیس پہ آپ غم اور ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہو. تو ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کی ساری چاہتیں پوری کروا دی جائیں تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو. یہ کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کی ہر چاہت اللہ نے پوری کی ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے یہ بھی مل گیا, وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا, یہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا, وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا. یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, اور نہیں کریں گے ایسا تو سب آ جائیں گے پھر. ٹھیک ہے, تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ان چاہتوں کو مسلط ہی نہ کیا جائے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں اس دنیا کی, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو ہم پھر تھوڑی جتنی ہے وہ بھی نہ رکھے. پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں, اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں, اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے, مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے. اور ان اللہ عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا اليها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. امام شافعی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ عقل مند بندے ایسے ہیں, ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة, انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی. جب انہوں نے دیکھا نا لوگ فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں ڈپریشن میں, اس کو ڈپریشن اس چیز کی کہ وہ نہیں ملی, اس کو اس چیز کی میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے, اس کو اس چیز کی کہ میری صحت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی, دوائیں کھا رہا ہوں پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا, کینسر ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے کینسر کے پیشنٹ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے بتا دیا آپ 6 مہینے تک زندہ رہیں گے, اس کے بعد مر جائیں گے. وہ بیچارے پہلے ہی مر گئے غم سے. تو 20 قسم کے غم ہے انسان کو, اور آپ سمجھتے ہو غریبوں میں غم زیادہ ہیں, یہ بالکل غلط ہے. غموں کا ریشو دولت مندوں میں زیادہ ہے. آج ایک نفسیاتی ڈاکٹر آئے نا, باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں, ابھی لڑکا ہے بن رہا ہے, تو میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے کوئی نصیحت کرے. میں نے ایک نصیحت کی,
मैंने कहा देखो नफ्सियाती डॉक्टर के पागल होने का चांस दूसरों से ज्यादा होता है, नफ्सियाती डॉक्टर के पागल होने का चांस दूसरों से ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि नफ्सियात बहुत पेचीदा इल्म है। इसके लिए जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ज़हीन ना हो ना, उस वक्त तक पढ़ना ही नहीं चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा कोई ज़हीन होगा ना तो ये पढ़े इल्म, वरना वो, क्योंकि बहुत सी सादा चीजों को जब हम पढ़ते हैं ना तो पेचीदा होती चली जाती हैं, वो तो क्या होती चली जाती हैं, पेचीदा। तो इसलिए दिमाग है तो पढ़ो, वरना खुद पागल हो जाओगे। दूसरी बात ये, पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ें, बड़ी काम की चीजें भी होती हैं उसमें, लेकिन खोपड़ी जिसकी होगी वो पढ़े, वरना नहीं पढ़ो भाई। नॉर्मल रहो, सीधे सीधे नहीं पागल हो गए इंशाल्लाह। ऐसा ना हो दूसरों का इलाज करते करते खुद क्या हो जाओ, खुद आड़े तिरछे हो जाओ। तो ये बहुत ज़हीन लोगों का काम है नफ्सियात पढ़ना। दूसरी बात ये कि नेचर से कभी बगावत नहीं करना, क्योंकि ये लोग बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा गोरा खुद पूरा ठीक नहीं है, वो तुम्हें कहां से ठीक करेगा पूरा, वो खुद आड़े तिरछे हैं। डिप्रेशन के पेशेंट हमारी निस्बत वहां ज्यादा है, खुदकुशी का रेशो हमारी निस्बत वहां ज्यादा है, तो वो अपनी सोसाइटी को तो बचा नहीं सका, हमें क्या बचाएगा वो। तो मैंने कहा वजह उसकी है कि नेचर से बगावत। किससे बगावत है? नेचुरल लाइफ तो हमारी है, उनकी थोड़ी है। अच्छा, फिर मैंने बताया कि देखो बच्चों में नफ्सियाती बीमारियों का केसेस मालदारों में ज्यादा है, गरीबों में कम है। ये बताया आपको, गरीबों के बच्चे बड़े होशियार होते हैं, बहुत कम नफ्सियाती केसेस होते हैं गरीबों में। मेरे पास जो आते हैं ज्यादा मालदारों के केस आते हैं। वजह उसकी है कि बच्चों को बचपन में इतना ज्यादा लाड प्यार मिला होता है, गरीब तो 2 थप्पड़ लगा के अपनी ठरक पूरी कर देता है, गरीब के पास पैसे तो होते नहीं है। अब देखो गरीब का बच्चा गरीब के पास आया, अब्बू मुझे ये खाना है, लॉलीपॉप खानी है, मुझे गोला गंडा खाना है। इंडिया वालों को गोले गंडे का ही नहीं पता क्या होता है, वो कहते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखे होते हैं गोला गंडा क्या होता है, तो गोला गंडा खाना है, मैंने ये खाना है। गरीब क्या करे, एक चंबा लगा देगा, बोलेगा जा बे। वो नफ्सियाती डॉक्टर से नहीं पूछेगा कि एक्चुअली डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ना मुसलसल गोला गंडा मांग रहा है मुझसे, तो मुझे लग रहा है इसको कोई प्रॉब्लम है। तो फिर डॉक्टर आएगा, मुआयना करेगा, चेकअप करेगा, मेडिसिन लिख के देगा और कहेगा एक्चुअली आप बच्चों को मोटिवेट करें, काउंसलिंग करें कि गोले गंडे नहीं खाए, वो कुछ और खा लें। गरीब के पास ना पैसे होते हैं ना मशवरे का टाइम होता, ठीक है, वो क्या करेगा, 2 लगाएगा उधर जाकर। और बच्चे भी ज्यादा होते हैं गरीबों के, तो बच्चे भी ज्यादा होते हैं, तो बच्चा मशहूर भी हो जाएगा बहन भाइयों में, बिजी हो जाएगा, क्योंकि बहन भाई बहुत है उसके। एक थप्पड़ खाएगा और बड़ा वाला है तो छोटे वाले को पार्सल कर देगा वो। हमें याद है हमारे बड़े भाई को जब डांट पड़ती थी तो पार्सल किधर होती थी, छोटे वालों में पार्सल होती थी, तो वो छोटा वाला अगले वाले को पार्सल करता है। हम स्कूल में लाइन में खड़े होते थे ना, ये खेल खेलते थे हम, जो सबसे लाइन में पीछे होता था ना, अगले को एक गुद्दी पे रख के मारता था, वो गुस्से में पीछे देखता, हम कहते पार्सल कर दे आगे, क्या कर दे, वो अगले वाले को लगाता था, वो गुस्से में पीछे मुड़ता, कहते पार्सल कर, तो वो घूम घूम के ना तपेड़ा आखिर में जाके लगता था वो। खैर, तो मैंने कहा भाई नेचुरल माहौल में जो है ना, नेचर से बगावत मत करो। तो वहां क्या होता है कि बच्चों पे बिल्कुल, बच्चे ज्यादा मार खाने से भी बिगड़ते हैं, वो भी पागल हो जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन लाड प्यार से भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लाड प्यार, कुछ बोल ही नहीं रहे उनको, तो वो भी तो वजह उसकी है कि देखो जैसे आपकी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है ना, अगर आप बहुत ज्यादा बचने की, सेहत की फिक्र करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि फिर कभी कोई जरा सी कोई उल्टी सीधी चीज गई आप बीमार, यानी आप में वही बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं रहती। तो बिल्कुल इसी तरह दिमाग की हालत है कि जिस खोपड़ी ने कभी टेंशनें ना उठाई हो बचपन में, उसमें फिर टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाए। बच्चा जब बन रहा होता है ना, हर चीज उसमें उसके सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं। अगर उसको टेंशन ही नहीं दी है तो टेंशन बर्दाश्त करने वाले सॉफ्टवेयर पैदा ही नहीं होते उसमें, पैदा बचपन में ही हो जाएंगे जो होना है, फिर वो टाइम के लिहाज से अपग्रेड होते रहते हैं। अगर पैदा ही नहीं हुए, उसने कभी डांट भी नहीं खाई, वहां तो डांटने पर पाबंदी, मारने पर पाबंदी और इतनी सख्तियां हैं कि वो नहीं हो सकती, वो फिर बच्चे में वो क्वालिटीज पैदा नहीं होती हैं, छुई मुई बन जाता है बिल्कुल वो तो। और फिर बदतमीज भी बन जाता है बाज दफा बच्चा, बाप का एहतराम ही नहीं जानता, माँ का एहतराम ही नहीं जानता, बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई आप क्योंकि वहां पढ़ रहे हो ना बाहर मुल्कों में, तो ऐसा ना हो कि आप उन्हीं को हर चीज में अपना बाप मानना शुरू कर दो। और जो इस्लाम ने एक बैलेंस हर चीज में रखा है, हमारे नबी ने तो हमें हुक्म दिया कि बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल का हो जाए फिर भी नहीं पढ़ता, अब उसके चित्रौल लगेंगे। अब नहीं होता कि बेटा तू क्या खिला हम रहे हैं, हर वक्त गोले गंडे के कभी पैसे मांगने आ जाता है, कभी क्या, तो नमाज तो पढ़े कम से कम तू। बच्चा जब नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह का हक पहचानेगा, तो माँ बाप का हक भी पहचानेगा, सोसाइटी के हुकूक भी पहचानेगा, तभी उन लोगों में, उस कल्चर में तमाम हुकूक खत्म, सिर्फ रियासत के और स्टेट के हुकूक रह गए हैं। उस पर उन्होंने पकड़ा हुआ है उनको कि रियासत की मान के चलो,
लोग टैक्स टाइम पे देते हैं, इस पे फखर है, इस पे फखर नहीं है कि बाप को एक ढेला नहीं खिलाते। हमारे यहाँ टैक्स नहीं देगा, गलत कर रहा है, लेकिन जितना टैक्स बनता है ना उससे 20-40 गुना ज्यादा अपने माँ बाप को खिला चुका होगा। हमारे यहाँ टैक्स टाइम पे नहीं देगा, लेकिन उससे 20 गुना ज्यादा बहन भाइयों को खिला चुका होगा, बच्चों को खिला चुका होगा, बीवी को खिला चुका होगा, गरीबों को खिला चुका होगा, पड़ोसियों को खिला चुका होगा, ईदी सेंटर में जमा करा चुका होगा, मदरसों में दे चुका होगा। 20-20 साल से हमने ऐसे ताजरों को जानते हैं, हजार मदरस बच्चों के ना खाने 2 टाइम का खिला रहे हैं वो अपने खर्चे पे। ये तो टैक्स से 20 गुना ज्यादा रकम बनती है। समझता है बात को? टैक्स क्यों नहीं देते लोग? वजह उसकी है कि लोगों को पता है कि टैक्स हम पे इस्तेमाल ही नहीं होता ना। तो अगर हुकूमत सही हो जाए ना तो लोग मेरा ख्याल है टैक्स भी देना शुरू कर देंगे शायद, वल्लाहु आलम। चलो अब आगे चलते हैं हम। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि आप जो है जब तक दुनिया, अच्छा दुनिया की मोहब्बत भी उस कल्चर में बहुत पैदा होती है। वो तो उनका तो खुदा है ही दुनिया। वो कहते हैं हम आए दुनिया में किस लिए? इंजॉय करने के लिए। तो जब आपका दिमाग ही ये बन जाएगा दुनिया है ही मजे की जगह, तो ये दुनिया में सबसे पहला अजाब पता है क्या मिलता है? यहाँ मजे के अलावा सब कुछ मिलता है। आप ये अल्लाह का अपने निजाम ऐसा बनाया है, दुनिया का सिस्टम ऐसा बनाया है कि जो मजे के लिए ख्वाहिशात के पीछे भागेगा उसको मजे के अलावा सब कुछ मिलेगा। आप कह सकते हैं भाई अगर मजा ना मिल रहा होता उसको ख्वाहिशात पूरी करने में तो वो मजे के पीछे भागता क्यों? मिलता है तभी तो फिर आगे मजीद भागता है। और आप कह रहे हैं कि ख्वाहिशात पूरे करने से मजा बोलो नहीं मिलता। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे मैं बार बार एक मिसाल समझाता हूं, चरसी और हीरोइनची ज्यादा मजे में होते हैं या वो लोग जो हीरोइन और चरस नहीं पीते? बोलो ना, चरसी हीरोइन ज्यादा मजे में होते हैं, वो ज्यादा मजे में होते हैं। तो फिर आप चरसी बन जाओ, हैं? होश नहीं होता हूं, वो मजे में नहीं होते, सिर्फ उस वक्त मजे में होते हैं जब पी रहे होते हैं। जब क्या कर रहे होते हैं? पी रहे होते हैं। वरना उनकी जो हालत होती है ना, जिस तरह से वो, हमने तो हीरोइनची कराची में जो भी रहेगा हीरोइनची बहुत देखेगा वो। अब पता नहीं कहां चले गए, या तो इंतकाल हो गया सबका हीरोइन पी पी के, अब इतने नजर नहीं आते, पहले बहुत नजर आते थे हीरोइनची। या बरसाती नाले ही टूट गए हैं, यानी हीरोइनचियों के बैठने की जगह भी अब नहीं बची है। पहले हीरोइनची बहुत होते थे, हमें नजर आते थे, ऐसा जिस्म टूटता है ना उनका, ऐसे अजाब में होते हैं। तो हम सिर्फ उनका थोड़ी देर का मजा देखते हैं कि यार कितने मजे में है, सुकून में है। भाई वो उस मजे ने उसके मजे खराब कर दिए हैं। जो हीरोइन नहीं पीता वो नॉर्मली किस में होता है? खुशियों में होता है, सुकून में होता है। सारा दिन ना मिले कुछ भी नहीं है, मजे से बैठा रहेगा वो। दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले की मिसाल ऐसे है। जब ख्वाहिश पूरी होती है ना थोड़ी देर का मजा होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी 24 घंटे, आप बताओ कि हीरोइनची 24 घंटे हीरोइन पी सकता है? 24 घंटे पी सकता है? दूसरा, वो अगर 24 घंटे में एक दफा पिएगा ना, एक मजा मिलेगा, 20 मजे खराब हो रहे होंगे उसके। वो 20 मजे क्या है? नंबर 1, सोसाइटी में इज्जत नहीं होगी, मुंह से बदबू आएगी उसके, ना उसको कोई रिश्ता देगा, ना उसकी औलाद होगी, और शहद में उसको मजा नहीं आएगा, दूध में उसको मजा नहीं आएगा, जो खाने पीने की चीजें। आज मेरे लिए कोई छत्ता खालिस लेकर आ गया, मैंने उसको इतनी दुआएं दी, क्योंकि मैं ये जो शहद आजकल मार्केट में आ रहे हैं ना, ये एम ही है, मैंने इस पे कई दफा बयान किया है। गर्म करते हैं उनको, पता नहीं खौलाते हैं। मुझे बहुत तलाश थी कि यार ऑर्गेनिक शहद चाहिए, तो आज कोई बंदा जानने वाला हदिया लेके आ गया। मैंने कहा यार मैं जिस काम के लिए इतने उसको नहीं पता था कि मुझे चाहिए, तो बड़ा खानदानी चीज। अब देखो मुझे जो शहद देख के खुशी हो गई ना, पूरा छत्ता सच्ची मुच्ची का काट के ले आया। हीरोइनची को होगी? नहीं आई बात, मेरा ख्याल है हीरोइनची को नहीं होगी इसमें, क्योंकि उसको क्या शहद से लेना देना भाई, उसको क्या खालिस दूध, उसको क्या पराठे, उसको क्या देसी घी, उसको क्या भूख के वक्त निहारी बिरयानी, ये सब चीजों उसको चाहिए पुड़िया। तो एक मजा उसको 1000 लज्जतों से महरूम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो होप समझ लो गुनाहगार की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही होती है। एक जिना का मजा उड़ाता है, निकाह के मजे से महरूम, बीवी से रगबत ही नहीं रहती उसको, क्योंकि जब हराम चस्के मिल रहे हैं तो बीवी तो वही है ना, तो 10 साल पहले थी, 10 साल के बाद भी वही शक्ल है उसकी। उसको तो चस्के किसके पड़ गए हैं? गलत के। फिर जब घरेलू लाइफ तबाह होती है तो औलाद भी नहीं होती, तो औलाद की नेमत और लज्जतों से महरूम। लेकिन इसको ख्वाहिशात नफसानी के जो गुलाम होते हैं ना, इसको थोड़ा मजा चाहिए जो बहुत ज्यादा हो, लेकिन हो थोड़ी देर का। जबकि इस्लाम जो आपको लज्जतें देता है, जो नेचर आपको लज्जतें देती है, वो उस एक्सट्रीम लेवल के नहीं होते, वो पायदार होते हैं, वो कंटिन्यू चलते हैं, वो हर वक्त क्या आपकी जिंदगी का सुकून है वो। तो दौलत की हवस पैदा हो गई, शहवत परस्ती पैदा हो गई, दुनिया को मुसाफिर खाना समझना छोड़ दिया, तो इनके मजे वक्ती होते हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं,
لیکن یہ مزے اس ہیروئن جی کی طرح نا، جس کو ایک مزہ تو مل رہا ہے باقی مزوں سے محروم، اور وہ مزہ بھی تھوڑی دیر کا ہے، اس کے بعد وہی لذت سے محرومی اس کو ٹینشن دے گی. یہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس کی جو وجہ ہے نا آج، جس کی وجہ سے لوگ عذابوں میں جا رہے ہیں، وہ یہ وجہ ہے. تو یہ گورے کے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے. اس کا علاج تو اسلام کے پاس ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ دنیا، 2 ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو جب 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے بھائی، تو دل لگانا چھوڑ دو. تو میں امام شافعی کا وہ شعر پڑھ رہا تھا. امام شافعی نے کیا فرمایا؟ ان للہ عبادا فطنا. فطین کہتے ہیں نا ذہین کو، فطن اس کی جمع آتی ہے کہ اللہ کے کچھ بہت ذہین بندے ہیں. ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ. انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو لذتیں یہاں جو لوگ پوری کر رہے ہیں وہ تو فطروں میں پڑ رہے ہیں، گناہوں میں بھی جا رہے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں، مصیبتوں میں بھی وہی پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ دنیا کو چھوڑ دیا. انہوں نے نظروا الیہا فلما علموا. کیوں چھوڑا انہوں نے؟ اس میں کہاں سے فتنہ ہو رہا؟ انہوں نے کہا جب وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے غور کیا نا، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی نعمت اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. ہر نعمت چھن جاتی ہے یہاں پہ. انہا لیست لحی وطنا. یہ زندہ آدمی کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ کتنی پراپرٹی بنا لو یار، موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے. ہر دن آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے، ہر سیکنڈ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں. کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے. اب آپ 60 سال میں اگر آپ کے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے نا، معدہ صحیح کام نہیں کر رہا، ہاضمے کی صلاحیت کم ہو گئی، چلنے پھرنے میں آپ کمزوری آ گئی، تو کیا ڈاکٹر اس کو بیماری کہے گا؟ ہے بھائی، ڈاکٹر کہے گا ماشاءاللہ آپ 60 سال میں کتنے صحت مند ہیں. صحت مند کہاں سے ہیں بھائی؟ چلا نہیں جا رہا ہے بھائی، بال سارے کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے. زیادہ بولو تو کھانسی آتی ہے. لیکن ڈاکٹر کیا کہے گا؟ WHO کی رپورٹ کے مطابق آپ کی ساری رپورٹیں کیا ہیں؟ بالکل سیٹ. وجہ اس کی ہے کہ اب سیٹنگ کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے. کیونکہ بھائی اس عمر میں تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کسی کے بال کالے ہیں نا 60 سال میں تو وہ بیمار ہے، پتہ نہیں کچھ اندر کچھ اس کے ہارمونز شاید خراب ہو گئے. میری عمر جب 42-43 سال ہوئی تو میں کہیں نظر ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا، ادھر ہی کہیں قریب میں نا، تو 6/6 تھی میری دور کی نظر. تو نہیں، میں نہیں گیا، اپنے بچے کو لے کر گیا، اس کی نظر کا مسئلہ آ رہا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا آپ بھی نظر چیک کر لیں اپنی. میں نے کہا مجھے سب نظر آ رہا ہے بھائی، میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، کوئی نظر میں کمزوری نہیں ہے. پھر اس نے دور کی نظر چیک کی تو بالکل 6/6 تھی. اس نے قریب کی چیک کر لی. میں نے کہا مجھے سب نظر آتا ہے بھائی، کوئی، کیونکہ میں باتیں 4 شادیوں کی کر رہا تھا اور میں بولوں میرے چشمہ لگے تو مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جو میرے مریدین ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. وہ بولیں گے کہ جناب یہ ہمارے جو پیر و مرشد جن کے سن کے ہم نے 4 شادی، ان کی تو اپنی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ شادیوں کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں نہیں مانتا تھا کہ میری، حالانکہ اس کا شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظر کی کمزوری کا مثال دے رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی باقی میں مطالعہ کرتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے مفتی صاحب، 40 سال کے بعد لازمی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ ہوئی ہو کمزور. میں نے کہا ہو کیوں نہیں ہوا ہے کوئی تحریر. میں باقی پڑھ کے انہوں نے کہا چشمہ لگا کے پڑھو. جب میں نے چشمہ لگایا تو ایسا کھلا ڈلا مزے کا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا آپ، کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا، تو پتہ ہی نہیں چلا. تو نظر تو آ رہا ہے آپ کو، نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ دھندلا آ رہا ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ چونکہ میں پڑھ سکتا ہوں، اب وہ نہیں آ رہا جیسے 40 سال سے پہلے آتا تھا. تو ایک دفعہ چشمہ لگاؤ نا، تو لگایا اور واقعی اتنا کلیئر. میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا، تو آپ مجھے ایسی کوئی میڈیسن دیں آئی اسپیشلسٹ سے. میں نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ، انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کھا لو، الٹا لٹک جاؤ، مچھلی کھا لو، گاجر کے جوس پی لو. لوگ کہتے ہیں نا گاجر کا جوس پینے سے یہ ہوتا ہے، اب نہیں ہوگا. اور یہ ابھی تو 1 نمبر لگ رہا ہے، اب یہ 1 سے 2 تو ہو سکتا ہے، 2 سے 4 بھی ہو سکتا ہے، ریورس نہیں ہوگا. خیر میں نے پھر اور ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ 1 سے 1.5 نمبر تک ہوا ہے، ابھی 1.5 سے آگے الحمدللہ نہیں بڑھا. پھر میں نے 2-3 اور ڈاکٹروں سے پوچھا، انہوں نے کہا 40 سال کے بعد اگر قریب کی نظر بھی کمزور نہیں ہو رہی نا، تو یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. اس کا یہ تو ہو سکتا ہے کچھ اندر کوئی فالٹ ہے آپ کے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب کی نظر خراب نہ ہو. ایک اور ہمارے جاننے والے ابھی آئے نا، وہ بھی 45-46 سال کے. میں نے کہا آپ قریب پہ چشمہ لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی نظر کمزور ہے. کہہ رہے میں نہیں لگاتا چشمہ، میری کوئی. میں نے کہا میں بھی یہی سمجھتا تھا. پھر ان کے بھی لگوا دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا، لگوا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، میڈیکل سائنس بھی یہاں کے فیل ہے، ڈاکٹر بھی یہاں کے وہ کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھائی موت تو ہے. تبھی ڈاکٹر جو اینٹی ایجنگ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں نا،
کہ آپ یہ چیزیں کھائیں تو آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے, آپ دیر سے مریں گے, آپ دیر تک جوان رہیں گے. وہ تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ اینٹی ایجنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں, آپ ایج آپ کی الٹی ہونا شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 60 سال میں بوڑھے ہونا تھا تو یہ خوراک کھائیں گے تو 65 میں ہو جائیں گے آپ, اور بہت اچھی صحت کا خیال کیا تو جو بڑھاپا 60 میں آنا تو وہ 70 میں آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہر وقت زیتون پینا شروع کیا اور دیسی گھی اور صبح شام ایکسرسائز اور شہد اور جناب کشتے مشتے کھانا شروع کیے, اب جناب 60 سال میں آپ آ کے رک گئے ہیں, 60 اور 70 میں کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہوگی اس بڑھاپے کے پروسیس کو سلو تو کیا جا سکتا ہے, روکنا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں. اور جاننے والے ڈاکٹر ہیں, میرے داڑھی کا بال سفید ہونا شروع ہے نا, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں, کچھ کائنڈلی اس بارے میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو کوئی دوا, کوئی میڈیسن, کوئی سپلیمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ کی ایج کتنی, میں نے بتایا اتنی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب آپ اس پہ غنیمت شکر ادا کریں کہ بال ہیں, اب اس پہ نہ ٹینشن لے کے بال سفید ہو رہے ہیں. اب تو اس عمر میں جتنے بال بچ جائے نا, اس پہ اللہ کا لاکھ ایک ایک بال کو سنبھال کے رکھیں. اس پہ شکر, یہ نہیں کہ اتنے سے رہ گئے, جتنے رہ گئے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو جب ڈاکو کوئی چیز آپ سے چھینتا ہے نا, موبائل چھین کے بھاگ گیا, تو آپ گھر میں آتے ہیں, امی میرا موبائل ڈاکو نے, ہاں ماں موبائل کو نہیں دیکھتی, ماں کہتی تیری جان بچ گئی. ماں یہی کہتی ہے نا کہ بیٹا موبائل گیا, تیری کنپٹی پہ بندوق رکھی تھی, مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے اللہ نے تجھے زندگی دے دی. تو 40 سال کے بعد جتنے بال آپ کے سر پہ رہ جائیں یا داڑھی پہ رہ جائیں تو آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں یہ رہ گئے, ٹھیک ہے نا. اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے, تو اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے, یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو آپ جتنا بھی زور لگا لو میرے بھائی, بڑھاپا آئے گا. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, قرآن کہتا ہے جب اہل جہنم کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل ہو جاتی. کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے, اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے, اچھے برے اور سمجھنے کا بھی ٹائم ہی نہیں ملا, اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو بچہ تھا مجھے کیا پتا, یا ابھی نیا نیا بالغ ہوا ہے, چند چیزیں اس کو پتا ہے, بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہے, معذور ہو سکتا ہے وہ. لیکن ایک پراپر عمر کسی کی ہو گئی ہو, اس کو بہت سارے زندگی میں تجربے ہوئے, موقع ملے, سیکھنے کا موقع ملا, اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی, اور آگے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا ہو, بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھی. تو ڈرانے والے کی تفسیر کیا ہے بہت سے علماء نے کہا اس میں جو چیز بھی انسان کو قبر یاد دلاتی ہے نا وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے, قرآن بھی اس میں داخل ہے, علماء کی واعظ و نصیحت بھی اس میں داخل ہے, واعظ و نصیحت کی کتابیں بھی اس میں داخل ہیں, حادثات بھی اس میں داخل ہیں جو ہم صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی صحت مند نہا دھو کے گھر سے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے وہ. تو علماء نے اس میں لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہیں. انسان کے بڑھاپے کی ریورس ہونے کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو ایک ٹائم آتا ہے نا, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے 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 اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں, 15 سال میں بالغ ہوئے اس کے بعد بھی جسم میں طاقت بڑھتی ہے, تو آہستہ آہستہ کتنی زبردست انسان کی صحت ہو جاتی ہے. اور 40 سال میں جا کے قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, عقلی لحاظ سے بھی میچور ہو چکا ہوتا ہے انسان اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. 30 سے 40 سال جو ہے نا یہ عمر ایسی. اب کیا ہوتا ہے 40 سال کے بعد اب ریورس ہونا, اب قبر کی طرف جانا شروع. یہ ایسے ہے جیسے کوئی گڑھا کسی نے آپ کے لیے کھودا اور کہا کہ تجھے اس میں گرا کے ماروں گا میں, لیکن ابھی نہیں, پہلے ادھر کو جا, گڑھے سے دور جا. آپ جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں. ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا, اب آپ کیا کر لو, رخ کو موڑ لو. تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں, اب کیا کرنا ہے, اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی, اس کہے گا اب ایک قدم, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس کے بعد کیا کہ ذرا اسپیڈ پکڑو بیٹا. تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کانپ رہے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر وہ اور آگے جا کے کیا کہے گا, اب تکڑ تکڑ دوڑ لگا, اب اسپیڈ بڑھا دے اور اس گڑھے میں جا کے گر. بالکل یہی ہوتا ہے
40 साल के बाद जब इंसान रिवर्स होता है, शुरू में स्पीड क्या होती है कब्र की तरफ जाने की, बहुत स्लोली स्लोली। वो ऐसी होती है कि अभी बाल काले हो रहे थे, घने होते चले जा रहे थे, अब सफेद होना, एक बाल सफेद होगा, इंसान कहता है कि यार बिल्कुल सारा काला काला नजर आ रहा है, ये एक अच्छा नहीं लग रहा, उठा के उखाड़ के फेंक देता है उसको, चलो जी टेंशन खत्म, दोबारा वही जवान लग रहे हैं, यंग लग रहे हैं। एक दिन सुबह सो के उठता है, यार ये दूसरा भी क्या हो गया। बिल्कुल यही कैफियत होती है आजकल, कहते हैं यार ये दूसरा भी क्या हो रहा है, व्हाइटनेस कुछ आ रही है। बेगम भी कहती है भाई ये निकालो, भाई ये क्या है, काला कोला लगाओ, ये निकालो। आदमी कहते काला कोला क्या, लोग कहेंगे कलर लगा के आया है, निकालो। दूसरा निकाला, इधर से कभी यहां से खुच रहा है, कभी यहां से निकाल रहा है, तो ये स्पीड क्या हो रही है। हो सकता है पहला बाल जो सफेद हुआ उसके 6 महीने बाद दूसरा सफेद हुआ, तीसरा जो सफेद होगा ना वो 6 महीने में नहीं, वो 3 महीने बाद होगा, चौथा जो सफेद होगा ना वो 1.5 महीने में हो जाएगा। ठीक है ना, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ना शुरू। उसके बाद कहेगा यार अगर मैं यही उखाड़ता रहा ना तो कलर किस पे लगाऊंगा मैं कल जाके, इतने बाल तो छोड़ो जिसपे कलर लगा के ही उसको मैं काला कर लूं। तो कहेगा भाई ये उखाड़ने वाला काम क्या है, ठीक नहीं, कलर पे आ जाओ। फिर डब्बे जाके लेगा, ये 55 नंबर है या 52 नंबर लेना है, 53 नंबर लेना है, कौन सा नंबर लेना है। शुरू में तो बिल्कुल काला कोला लगा के आएगा, उसमें पकड़ा नहीं जाता, चंद बाल सफेद होते हैं तो पकड़ा नहीं जाता। उसके बाद लोग कहते हैं यार डिजाइन आपके जो अपने चेहरा है और बाल ये आपस में मैच, काले बाल जिसके होते हैं ना स्पीड उसकी अलग होती है, उसकी आवाज में अलग ताकत होती है। आपकी जो ये जो कहते हैं ना मैचिंग की शादी नहीं हुई, मैचिंग के कपड़े नहीं है, तो ये बाल और आपका स्टाइल आपस में मैच कर नहीं रहे। कितने बुरे लगते हैं ना जो बूढ़े बिल्कुल काला कोला लगा के आते हैं, भाई वो तो आप पे तो अब नौरानियत होनी चाहिए, आपके तो अब बुढ़ापा है, उसकी एक अलग हुस्न है अल्लाह ने रखा है, तो आपके वो मैच ही नहीं कर रहा होता। तो शुरू में स्पीड आहिस्ता है, फिर क्या होता है जी थोड़े दिनों में फरिश्ता कहता है थोड़ी सी स्पीड क्या कर भाई तू बढ़ा। तो आप अभी बालों को लेके रो रहे होते हो, काले करने हैं, डार्क लगाना है, लाइट ब्राउन लगाना है, कौन सा लगाना है। एक दिन आप उठते हो तो आपको कब्र में थोड़ा सा पेन सा महसूस हो रहा होता है, आप ये तावील करते हो कि हो जाता है, इंसान है, कभी आदमी गलत सो जाता है तकिया ऊंचा रख के। जवानी में भी कभी कभार ऐसा होता है ना, कभी आप ऊंचा तकिया रख के सो तो जिस जाविये एंगल पे उठते हो ना पूरे दिन तक उसी एंगल पे दोबारा लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप तावील करते हो कि यार ये हो जाता है, इंसान है। पंखा तेज था, एसी ज्यादा तेज हो गया था, ठंड घुस गई है, 2 गोली पैनाडोल खा लिया, आप सेट हो गए। 2-4 दिन के बाद क्या होता है कि पंखा भी सही था, तकिया भी कोई गड़बड़ नहीं थी, या एयर कंडीशन का टेम्परेचर भी ठीक था, फिर भी सुबह उठे तो क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, कमर खिंचाव महसूस सा हो रहा है। लेकिन इंसान तावील करता है, कहता है मैं बूढ़ा नहीं हुआ भाई, ये एक नॉर्मल है। असल में एक्चुअली आजकल एक्सरसाइज थोड़ी कम हो रही है। एक्सरसाइज क्या हो रही है थोड़ी, ये नहीं मानेगा कि अब मर रहा है, कब्र की तरफ जा रहा है, तौबा कर ले। असल तो ये है, मान ले के मरेगा, सब मरे तो तू क्या यहाँ क़यामत का ऐलान करेगा क्या, यहाँ बैठकर। क़यामत के ऐलान के लिए अल्लाह ने जो इसराफील अलैहिस्सलाम को रखा हुआ है वो काफी है। हम और आपने क़यामत का ऐलान नहीं करना। इतने सारे मरे तो तू भी मरने वाला है ना, तो ठीक है इलाज कर तू, लेकिन कुछ तौबा इस्तिग़फार कर ले भाई, अब मयाशियां छोड़ दे, कुछ तस्बीह हाथ में ले ले, कुछ अल्लाह अल्लाह करना सीख ले। जो हुकूक लोगों के खाए हुए दे दे, बहरिया टाउन में मजीद ना सोच कुछ प्लॉट व्लॉट लेने का, जितने ले लिए बस इन्हीं को निभा तू। आखिरत की तैयारी कर, एक आध प्लॉट कुछ अल्लाह के रास्ते में निकाल दे, कब्र की तैयारी कर। इधर नहीं करेगा ना, उसको ये बातें डॉक्टर समझाएंगे ना मोटिवेशनल स्पीकर समझाएंगे, सब यही समझा रहे होंगे कि कमर में दर्द होता है तो उसका इलाज। नेट पे भी यही चीज सर्च कर रहा होगा बैठ के कि जब कमर के मोहरे आगे पीछे हो जाएं और एसी भी सही चल रहा हो और पंखा भी बंद हो और जनाब कोई टेंशन भी ना हो, तो इसकी वजह रीजन क्या होती है। तो डॉक्टर कोई बता रहा होगा जी यूरिक एसिड बढ़ गया, कोई कह रहा होगा ये हो गया, तो चलो जी यूरिक एसिड को कंट्रोल करें। वो इसी में अभी इस तहकीक से फारिग हुआ नहीं था, इस तहकीक से फारिग हुआ नहीं था कि कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो गई, कुछ और टेंशन शुरू हो गई, बात बात पे गुस्सा, नींद भी उड़ती है। जब बुढ़ापा आता है ना तो वो जो जवानी में घोड़े बेच के सोता था ना, जवानी में देखा कैसे सोते हैं, उठते ही नहीं है, सोते हैं तो सोते चले जा रहा, और ऐसा बेहोश होकर सोता है। तो बुढ़ापे में क्या होता है, नींद आहिस्ता आहिस्ता, पूरी पूरी रात पंखे को देखता रहता है, करवटें बदलता रहता है, यार वो नींद ही नहीं आ रही। तो फिर नींद के बारे में रिसर्च हो रही है, डॉक्टरों को बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब भी उसको एक्चुअली ये होता है तो फलाना होता है, ढिमकाना होता है। अल्लाह बता रहा है कि अब स्पीड क्या हो रही है, अभी तू बालों को रो रहा था ना, तो इंसान कहता है मेरे बाल भले सफेद ही रहे, कमर का दर्द भी ठीक ना हो, एलर्ट सो तो जाऊं मैं, कम से कम नींद तो पूरी है मेरी, नींद ही नहीं हो रही है। फिर जनाब चश्मे लगना शुरू, फिर उसके बाद एक दिन चेक, वो तबीयत खराब थी, समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है,
डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपको तो बहुत खतरनाक किस्म की शुगर हो गई। डॉक्टर साहब मैं तो ना मिठाई खाता हूँ, ना मैंने कभी लड्डू खाए, मैं तो इतना सेहत का ख्याल करता हूँ। डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली इस उम्र में शुगर हो जाना नॉर्मल है। इस उम्र में शुगर हो जाना क्या है, जितनी भी अच्छी सेहत हो इस उम्र में शुगर हो जाना नॉर्मल है। फिर डॉक्टर अपनी दवाएं दिखा रहा होता है, मैं कितना बड़ा शुगर का स्पेशलिस्ट हूँ, देखो मैं ये खुद मेडिसिन लेता हूँ। उसके बाद जी शुगर के बाद फिर आप और बारीक होते होते फिर नतीजा क्या निकलता है, हाँ, शुगर जब है तो गुर्दों का मसला, गुर्दे हैं तो हार्ट का मसला, एक मसला ठीक नहीं, दूसरा मसला, फिर ये बंदा खुद डॉक्टरों के लिए मसला बन जाता है। डॉक्टर कहते हैं शुगर कंट्रोल हो तो हार्ट का हम ऑपरेशन करें ना, ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं हो रहा, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हार्ट का ऑपरेशन कहां से करें, ऑपरेशन होगा तो जख्म कहां से ठीक करें इसका, बीसियों किस्म के मसाइल। फिर बेल आखिर एक दिन इत्तला आती, हजरात एक ऐलान समाअत फरमाइए। एक साहब जिनके वंस अपॉन अ टाइम एक बाल सफेद हुआ था, जिसपे उनको टेंशन थी, ये टेंशन उन्होंने शुरू की थी उस उदारे फानी से हमेशा के लिए जा चुके, हमेशा के लिए इस दुनिया से वो रुखसत। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो तबई उम्र तक पहुंच जाते हैं, वरना कराची में ऐसा होता इतना खुशकिस्मत है नहीं। कराची में तो ऐसा होता है अभी ना बाल सफेद थे, बिल्कुल फिट फाट था, कुत्ते ने काट लिया। ये हो रहा है, बाइक पे जा रहा था, सामने कुत्ता आया, गिरा और पीछे से ट्रक आ रहा है, उसी के पीछे पीछे कौन आ रहा था, ट्रक, वो कुचल के चला गया, धमाका हुआ, 6 बंदे मर गए। अल्लाह बचाए हम सबको ऐसी आफात से। तो हमारे पास तो और 20 तरीके हैं मरने के। तो भाई जितना भी और आप क्या समझते हो, यूरोप अमेरिका में लोग बहुत उनकी बड़ी खानदानी सेहतें यकीनन है, लेकिन उनको दूसरे तरीके से उन पर मुसीबतें आती हैं। अभी कोरोना जब आया है तो वहां मौतें ज्यादा हुई है, यहां कम हुई है, तो वो सारे सेहत के जो उनके उसूल थे ना, वो वहां जाके क्या हो गए, फेल। यहां हम बच गए, मुझे भी कोरोना हुआ, यहां बहुत सारे, यहां डेथ का रेशो वहां से कम था, वहां तो एक ऐसी लपेटा है ना कोरोना ने, जो बेचारे बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल रख के 70-80 तक पहुंचे हुए थे, कोरोना ने सबसे पहले कहा कि भाई तुमने बहुत ख्याल कर लिया, तुम जा ही नहीं रहे। ठीक है ना? इसकी मैं एक मिसाल देता हूं, उससे ही बात समझ में आएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं ना। वो एक ऊंट था ना, बहुत अरसा हो गया ये कहावत सुनाए हुए। एक ऊंट था, एक दुम्बा था, ये इमाम शाफी का शेर मैंने मुकम्मल करना है, ये ध्यान में रहे। एक ऊंट, एक दुम्बा और एक गाय बछड़ा, ये तीनों सफर कर रहे थे। भूख लगी तीनों को, तो एक घास की गठरी नजर आई। अब गठरी एक है, खाने वाले कितने हैं, 3 हैं, तीनों में डिवाइड करेंगे तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा, एक ही खा सकता था। अब इनमें इख्तलाफ हो गया भाई कौन खाएगा। तो ऊंट ने कहा, ऊंट बड़ा था ना, बुजुर्ग था, तो उन्होंने कहा हजरत आप फैसला करें। ऊंट ने कहा भाई मेरी राय ये कि जो हम में सबसे पहले दुनिया में आया है ना, वो सबसे सीनियर है, वो ये खाएगा। ऊंट का ख्याल था मैं इतना बड़ा हूं तो शायद मैं बहुत पहले आया हूं। तो दुम्बे ने कहा देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बेटा ज़बह किया था हुआ नहीं, तो उसकी जगह कौन आया, सबने कहा दुम्बा। अगरचे ये तारीखी रिवायत से साबित नहीं, लेकिन दुम्बा, मैं तो उस वक्त से हूं। ऊंट की ना टेंशन होने लगी, ऊंट ने कहा ये क्या हो गया। तो गाय ने बोला, बैल ने बोला कि अच्छा आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो हल चलाने के लिए ट्रैक्टर ईजाद हुए थे। कहा नहीं, तो खेती बाड़ी किससे करते थे, सबने कहा बैल से। उसने कहा इसका मतलब मैं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हूं। ऊंट ने बोला वो तो सब हिस्ट्री खत्म हो गई, इसके बाद तो मैं क्या बताऊं। तो ऊंट ने क्या किया, ऊंट ने बोला कि गठरी उठाई और अपनी पुश्त पे रख ली। उन्होंने कहा भाई ये तो आप कदीम होना साबित करो। ऊंट ने कहा मैं सबसे बाद में आया हूं, हिम्मत है तो ले लो भाई मुझसे, ठीक है ना, मैं खाऊंगा। बदमाशी इसी को बोलते हैं ना। तो यूरोप में क्या हुआ, फरिश्तों ने बोला कि भाई लोग एक तरीके से मरते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और मुख्तलिफ मुल्कों में होता यह है कि 40 साल के बाद उनकी सेहतें खराब होना शुरू होती हैं और वो ख्याल नहीं करते, फिर 50, 60, 70 में मर जाते हैं। अंग्रेज ने बड़ी मेडिकल पे रिसर्च की, उन्होंने कहा एक्चुअली शुगर का लेवल इतना होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, बुढ़ापे में ये चाहिए, एक्सरसाइज होते होते मर ही नहीं दे रहे थे वो 80-80 साल तक फिट फाट। फरिश्ता आया, उसने बोला एक वाइपर चलाया कोरोना के जरिए, बोला चलो यार अब ये थोड़ी कि तुम अगर 100 साल जिंदा रहना चाहते हो तो आगे नई नस्ल के लिए भी तो जगह छोड़ो, तुम ही रहोगे तो अगले कहां, अगले प्लेटफॉर्म खाली करो भाई। हमारे हजरत फरमाया करते थे ना कि भाई ये जो बच्चों के बच्चे जब हो जाते हैं तो वो बता रहे होते हैं भाई नई ट्रेन आ गई है, अब जो पहले वाली ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म खाली करेगी। तभी ये दुनिया इतनी थोड़ी है कि सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर भाई नए आते जाएंगे, पुराने मार्केट से शॉर्ट होते चले जाएंगे। तो वो मर ही नहीं रहे थे वहां इटली में, और वो बूढ़े मर ही नहीं रहे थे, और वो गवर्नमेंट पे इतने बोझ बन चुके थे। वहां तो वैसे ही ग्रोथ रेशो नहीं है लोगों का, जवान वैसे ही कम है। तो अल्लाह मियां ने उन पे भी तरस खाया और अल्लाह मियां ने बोले चलो भाई
कोरोना से सबको लाइन लगा दी वहां इटली में, इतने फिर भी बहुत है भाई। मैं तो हैरान हूं यार, मैं इटली में गया मार्केटों में, बूढ़े मैंने कहा इतनी ये नहीं, बच्चे ही नहीं हो रहे ना उन लोगों के। तो इसलिए भाई ये जब 40 अहले मदीना का अमल जो था ना, किताबों में लिखा हुआ है, हदीस की किताबों में, कि 40 साल के बाद जो है वो दुनियादारी से हटके अल्लाह अल्लाह को ज्यादा, अल्लाह अल्लाह करने पर ज्यादा फोकस करते थे। ये हमारे असलाफ का मामूल था कि वे 40 साल के बाद वो इबादत का रेशो बढ़ा दिया करते थे। भाई अब हम जा रहे हैं आखिरत की तरफ, तो अब थोड़ा अल्लाह की तरफ ज्यादा तवज्जो करो। बल्कि यहां तक भी है कि बुढ़ापे में इसका ख्याल करते थे अपने दिल का, कि हमारा दिल कहीं जायदादों में, बंगलों में, औलादों में तो नहीं अटक रहा। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने वसीयत की थी मुझे अस्पताल नहीं लेके जाना, लेकिन आप लोग ना करें ऐसी कोई वसीयत। हजरत फरमाया करते थे, मैं इसलिए भी मना करता हूं अस्पताल से कि जो आखिरी वक्त है ना, ये बड़ा कीमती होता है, ये अल्लाह को याद करने का टाइम होता है। अस्पतालों में जाके जो माहौल होता है ना, उसमें इंसान अल्लाह को भूल जाता है। तो कहा कि टाइम पे मर जाऊं, यानी जल्दी मर जाऊं, इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन जब मरे तो किसको याद करके? अल्लाह को याद करके। तो घर में आराम से मरने देना मुझे। आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग अस्पतालों में जाए, हर एक का तकवे का लेवल दूसरे से फर्क होता है। और अपने अब्बा को भी ना कह देना कि अब्बा चूंकि अल्लाह अल्लाह का टाइम ज्यादा बेहतर है तो आपको मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा। तो बड़ों को तो हद तक इम्कान बचाने की कोशिश करें, आपकी मोहब्बत का यही तकाजा है। तो वो कहते थे कि भाई अस्पताल में ना लेके जाओ, बस मुझे मेरी उम्र इतनी हो गई तो आराम से मरने दो, घर में अल्लाह अल्लाह करके दुनिया से जाने दो। हमारे एक ससुर साहब, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। उनकी भी आखिर उम्र में ना उनको कैंसर था। मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो हाफिज कुरान थे माशाल्लाह, तो मैंने देखा उनकी पे भी कोई गम नहीं है। जैसे होता है ना जो डॉक्टर बता दें कैंसर है, अब तो गए, अब तो मर गए तो क्या होगा। मैंने देखा तकलीफ में तो थे, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी की तरफ का कैंसर था, बहुत पेन था उनको। तो जब मैं उनसे उनकी आयादत के लिए गया तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने अपने बड़ों से सुना, वो भी हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से बैत थे, मेरे ससुर है ना जो पहले इंतकाल हो गया, अब तो वो भी हजरत से बैत थे जिनसे मैं बैत थे ना, तो एक ही जैसी तालीमात मिलती थी सुनने को। तो उन्होंने फरमाया कि बेटा हमने तो हजरत से यही सुना है कि सेहत भी अल्लाह की नेमत है और बीमारी भी अल्लाह की नेमत, तो बस अच्छे अमाल पे मौत आ जाए। तो मुझे इतनी एक हसरत हो रही थी और इतना एक रश्क आ रहा था कि इनकी मौत कितनी करीब है और जबान से कैसे अच्छे अल्फाज निकल रहे हैं, कोई हवास बाख्ता नहीं हुए, कोई चेहरे पे बेइत्मीनानी नहीं है, और कह रहे चलो अल्लाह ने सारी जिंदगी खुशियों में रखा है, अब एक आजमाइश में डाल दिया, तो अगर सबर की तौफीक मिल रही है तो ये भी अल्लाह की नेमत है। और उसी में इंतकाल भी हो गया फिर उनका, अल्लाह ताला मगफिरत करे। दुनियादार आदमी को देखा हमने, ऐसा नहीं होता, वो पागल है, वो थोड़ी सी फुंसी निकलने से पागल हो जाता है। तो इमाम शाफी रहिमहुल्लाह का मैं शेर सुना रहा था, ये बात तो समझ में आ गई ना, स्पीड बढ़ती चली जाती है। शुरू में कम बीमारियां, फिर एक बीमारी ठीक नहीं, दूसरी ठीक नहीं, तीसरी ठीक नहीं, चौथी, बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। बेल आखिर एकदम ऐलान होता है कि भाई आज इस दारे फानी से चले गए। तो हम सब रिवर्स हो रहे हैं भाई बहुत जल्दी। और जो जवान आदमी है जो अभी 40 साल का नहीं हुआ, वो इस खुशफहमी में ना रहे कि मेरे पास तो बहुत जिंदगी है। भाई कितना टाइम लगता है, यानी ऐसे ही है जैसे यूं घुमा के वापस। हम अपने मामू की ना मोटरसाइकिल साफ किया करते थे पहले जमाने में, बड़े जो है ना वो अपनी गाड़ियां बाइकें सब अपने भांजों भतीजों बच्चों से साफ करवाया करते थे। आजकल ये खिदमत भी बड़ों ने लेना छोड़ दी, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारे मामू हैं भी अल्लाह उनको हयात दे, अमेरिका में होते हैं, तो वो जब भी आते हैं ना, पंजाब में रहते थे, इधर आते तो उन्होंने GTO 100 रखी हुई थी, अब तो वो बाइक आती भी नहीं है। तो हर जुम्मे को हमारी छुट्टी होती थी, हमारे जिम्मे था कि उनकी बाइक को साफ करना। हम लगे होते थे, कपड़े सारे भांजे भतीजे बच्चे बाइक बना, कोई यहां से साफ कर रहा है, कोई इधर से साफ कर, चमका देते थे। उसके बाद हमें इनाम ये मिलता था कि बाइक पे हमें चक्कर दिलाएंगे वो। हम बड़े खुश होते ना, वो भाई बड़ा मजा आता था मोटरसाइकिल पे बैठने में। वो करते क्या थे, यूं घुमा के अगली गली से वापस। हमें बड़ा गुस्सा आता था यार ये क्या है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को कहां तक चक्कर दिलाएंगे ना, तो बस एक चक्कर दिलाया वापस, चल भाई उधर दूसरा घुमाया। तो मुझे याद है जब यूं करके टर्न मारते थे ना अगली गली से, उस वक्त हमें गुस्सा आता था। हमारा ख्याल था यूं जाएंगे, वो उधर से घुमा के आधा घंटा तो कम से कम चक्कर लगेगा, लेकिन वो क्या करते थे, यहां गए और यहां से फौरन टर्न, जैसे ही टर्न मारा हम समझ गए यार इनकी तो नीयत ठीक नहीं। हर दफा यही होती थी धांधली हमारे साथ। तो अब हमें फिर उसमें ना चक्कर में मजा ही आना खत्म हो गया। हमने कहा भाई यहां से बिठाएंगे, थोड़ा सा भी बाइक पे मजा आना शुरू होगा तो घुमा लेंगे। तो बिल्कुल यही है कि आप जो अभी 40 साल के नहीं हुए ना, 20 22 25 साल के हैं, उनका चक्कर ऐसा ही है, थोड़ा सा टाइम लगता है। 40 साल के हुए तो टर्न मार के उधर ही आना है जहां बाकी गए हैं। तो ये वही चक्कर है, ज्यादा लंबा चक्कर नहीं है।
تھوڑا سا آگے جاؤ گے, صحت روز بروز اچھی سے اچھی ہوگی, اس کے بعد 40 سال میں بس گلی آگے بند ہے بھائی, اب واپس چکر لگاؤ, چلو جی واپس آ جاؤ. تو اس لیے اترانے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی حل ہے, خدا کی قسم, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ کمپرومائز کر لو, موت سے دوستی لگا لو, اور اس دنیا سے دیواروں اینٹوں سے دل لگانا چھوڑ دو. کسی نے میرے بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دے دیں. کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہے, تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے, حدیث میں تو آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے. تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لوارث مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کیے چینل پہ. پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں. آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں, اور ہوس کس کی رکھی ہوئی ہے؟ ذاتی مکان کی. بھائی جس کے پاس بہت پیسہ ہو, خوب کھا رہا ہو اور خوب پی رہا ہو, ساری ضرورتیں بیسک پوری ہو گئی, تو 1.5-2 کروڑ کا مکان بھی خرید لے. کس نے منع کیا اس کو؟ اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ تم مکان جب بنانا شروع کرو گے تو کیا آج بن جائے گا؟ اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑو گے, اپنے کھانوں پہ پابندی لگاؤ گے, بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑے گا تمہیں, اچھی تعلیم نہیں دے پاؤ گے تم ان کو, اور پھر 20-30 سال میں پیسہ جمع کر کر کے اپنا مکان بناؤ گے. تو کیا کرنا ہے اپنے کا؟ رہ کتنے دن گئے؟ 5-6 سال رہ گئے نکلنے میں. تو جہاں پوری زندگی کرائے میں گزار دی, 5-6 سال اور گزار لیتے. کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. اور اپنا تو فضول قسم کی اپنا ہوتا ہی نہیں ہے. مکان اپنا اس کا ہوگا جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مکان اس کا اپنا ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ لے کے جائے. اپنا کس کا ہوتا ہے بھائی؟ جتنا بھی سریا ڈال دو دیواروں میں, اپنی ہڈیوں میں کیلشیم آپ بڑھا نہیں سکتے. ہڈیوں تو روزانہ گل رہی ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں نا میں نے اتنا سریا ڈالا اس میں. بھائی تو نے اس میں تو ڈال دیا جس میں تو نے رہنا ہے. جو رہنے والا ہے اس کا سریا تو روزانہ زنگ پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ تاکہ اپنی ہڈیوں کا سریا مضبوط ہو, پھر بے شک کرائے میں رہ لو. لوگ کہتے ہیں کھاؤ نہیں, پیسے جوڑ کے کیا کرو؟ مکان بناؤ اپنا. خدا کی قسم یہ دنیا کی ہوس ہے, اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ. اپنی چیز اگر ہوس کی بیس پہ ہو, شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, ہوس کے بغیر ہو تو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ ہوس کی علامت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا لوگوں کے دلوں میں جھانک کے کہہ رہے ہو کہ اس میں ہوس ہے اس لیے گھر بنا رہا ہے؟ ہوس کا پتہ علامتوں سے چلتا ہے کہ بیسک خرچے آپ نے اپنے روک لیے جو اپنی باڈی پہ لگا. بادام نہیں کھاتا آج کا مسلمان, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدے گا وہ. ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھا, بادام کھا, تاکہ ہڈیاں کیا ہو؟ مضبوط ہو نا. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہمارے پاس یہ بڑے لوگوں کے بات کام ہے بھائی دیسی گھی کھانا, اور ایکچولی بادام بڑے, ہم تو دال کھائیں گے. لیکن گھر تو اپنا ہے نا. گھر کیا ہے؟ اپنا ہے. اپنے گھر میں بے شک جھوپڑی ہو, بے شک گندے نالے پہ بنا ہوا ہو, اپنا گھر کیسا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اب گندے نالے سے نکل کرائے پہ رہ لے کسی اچھی جگہ پہ جا کے, ٹھیک ہے نہ ہو اپنا یار. مسافر خانہ ہے نا بھائی. آپ کو ٹرین میں آپ کی اپنی بوگی مل رہی ہے 25 کروڑ میں. ٹرین والے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بوگی آپ کی ذاتی ہے, پرسنل ہے. کراچی سے آپ نے پشاور جانا ہے, یہ آپ کی ذاتی ہے, 1.5 کروڑ جمع کرا دے تو. لیکن اس میں رہنے کی سہولت بولو نہیں ہے, اور اس کے لیے 25 کروڑ کے لیے تمہیں پیٹ کاٹنا پڑے گا. سفر جو زیادہ راہ ہے نا, زیادہ راہ میں آپ کو سردی لگے تو کمبل بھی چاہیے, اور کھانا بھی اچھا چاہیے, اور پینا بھی چاہیے. وہ تمام پیسے خرچ کر کے آپ یہ بوگی خرید لیں اور پھر سوکھے ٹکڑے اپنے ساتھ لے کے جائیں. آپ کہیں گے میں کرایہ دے کے نا دوسرے کی بوگی میں چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے, لیکن سفر میں چاہتا ہوں میرا اچھا گزرے. اپنے کا کرنا ہے کیا ہے؟ پشاور جب میں اتروں گا تو یہ بوگی تو ویسے ہی چلی جائے گی واپس. میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ میں. جب تک کھوپڑی میں موت بیٹھے گی نہیں نا تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں سمجھ میں. مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے تو نہیں آئیں گے سمجھ میں. تو آپ کہو گے یار اس سے بہتر ہے کہ میں جیسے ساری دنیا کرائے کے بوگیوں پہ ہم اکانومی یا بزنس کلاس لے لیتے ہیں زیادہ. اپنے کے چکر میں نہیں پڑتے. اپنے کے چکر میں وہ پڑے کہ جو زیادہ رابی ہو بہترین, اور اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ کہے چلو یار اپنی بوگی میں بیٹھ کے خرید لیتے ہیں, تو وہ اور زیادہ وہاں ہو جائے. لیکن چنتی تو ہے یہ, بہت ہوگا تو کر لے گا, نہیں تو ٹائم پاس کرے گا وہ. تبھی نبی, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آج کل جب میرا مال کہتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کہتے ہیں میرا مال. مال سمجھا ہی پراپرٹی کو جاتا ہے. ابے تم کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, لڑکی والے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھائی, آپ کہتے ہیں بڑا کھاتا پیتا ہوں.
تو کہتے ہیں مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں صبح نہاری کھاتا ہوں، بڑا کھاتا پیتا ہوں، دوپہر کو میں بریانیاں پھوڑتا ہوں، کبھی دال وال تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے، اچھا پہنتے بھائی میں بہترین مہنگے کپڑے پہنتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پراپرٹی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پراپرٹی نہیں ہے، گلی کے کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے، وہ کس کو دوبارہ گھسنے نہیں دینا۔ مال کس کو سمجھا جاتا ہے؟ پراپرٹی کتنی ہے آپ کے پاس۔ بے وقوفوں کی نظر میں مال اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو لوگ مال نہیں سمجھ رہے، جو تو ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسرال میں بول کر آیا کہ میرا مال، کہ میرے کپڑے اور میری گاڑی یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ نبی نے فرمایا اصل تمہارا یہی مال ہے، یہی تمہارا ہے، باقی تمہارا تھوڑی ہے، وہ تو وارثوں کا ہے۔ فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم، اس کی لذت تم نے پوری حاصل کی ہے۔ تبھی آپ مجھے دیکھتے ہیں ہر ولاگ تھوڑے دن میں نہاری ہوٹل میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہوں، وہ میں نہیں بناتا، لوگ چپکے سے میری تصویریں کھینچ کے ڈال دیتے ہیں، پھر لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کا نہاری کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں، حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے، لیکن اب وہ کیا کروں، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کھانے کی تصویر لوگ کھینچ کے ڈال دیتے ہیں۔ تو جو کھا کے کیا کر دیا ختم، اور پہن کے پرانا، جو چیز استعمال میں آ رہی ہے نا وہ تمہارا مال ہے۔ گھر میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اتنا استعمال میں نہیں آ رہا۔ آگے میں بچوں کی بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا بھائی ایکچولی ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا، ابھی میں بتا رہا ہوں۔ تو آپ کا مال وہ ہے جو کھا کے ختم، پہن کے پرانا، یہ استعمال میں چیز آ گئی۔ بیوی بھی آپ کا مال ہے، اس سے اولاد ملتی ہے آپ کو، محبت ملتی ہے، وہاں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی آؤٹ پٹ مل رہا ہے آپ کو۔ بچے بھی آپ کا مال ہیں، ان کی تعلیم پہ اگر کچھ خرچ کر رہے ہو اس کا بھی آؤٹ پٹ آپ کو فوری طور پہ مل رہا ہے۔ کھلا رہے ہو بڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ کھلا کھلا کے وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں۔ ہاں اگر شادی کسی چھوٹے قد کی خاتون سے ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات، اس میں پھر یہ ہوتا ہے جتنا بھی کھلاؤ وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے۔ وہ ایک آدمی کو غصہ آ رہا تھا نا، اس کی شادی ہو گئی بہت ہی چھوٹے قد کی خاتون سے، اب وہ بچوں کو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بچوں کھا لو بڑے ہو جاؤ گے جلدی، بیٹے جیسے مائیں کہتی ہے نا بیٹا کھا لو، وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہو۔ اس کو غصہ آ رہا تھا کہ یار سب کے بچے اتنی سپیڈ سے، پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے، یہ اتنے کے اتنے۔ اچھا خیر، تو بعض دفعہ باپ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو بچے باپ پہ چلے جاتے ہیں، تو اس لیے خواتین کی توہین مقصد نہیں ہے، لطیفے کو لطیفہ ہی سمجھا کرو۔ خواتین نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، تو نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا، وہ استعمال میں آ گیا، اس پہ جتنا پیسہ لگا ہے وہ استعمال ہو گیا۔ پراپرٹی پہ پیسہ لگتا ہے کروڑوں، استعمال کتنا ہوا اتنا ہی جتنا کرایہ دار کرایہ دے کے استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لاکھوں لگے، فائدے اس نے بھی وہی اٹھائے آپ نے بھی، صرف فرق اتنا ہے کہ شو مارنے کے کام نہیں آیا، آپ نے کروڑوں میں شو مار لی کہ یہ دیوار کس کی ہے، میری۔ تو بے وقوفوں کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا، تو بے وقوفوں کی نظر میں تو اور بھی بہت سارے الٹے کام ہیں جس کے کرنے سے عزت بڑھتی ہے، عقل مندوں کی نظر میں اس سے عزت نہیں بڑھتی۔ عقل مند کہے گا اتنا پیسہ بزنس میں لگا دیتا، پراپرٹی خریدتا بیچنے کی نیت سے، کاروبار کر لیتا، جب تیرے پاس اتنے پیسے تھے تو مکان ہی خرید لیتا، کس نیت سے، قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں، بہت پیسہ کسی کو اللہ نے دے دیا کہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے، اس کا بھی کچھ فائدہ ہے کہ اپنا مکان ہوتا ہے تو تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے انسان کو اس میں، لیکن آج لوگ اتنی لفٹ نہیں کرا رہے مکان کو، اس سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں۔ اتنی تو ہم بھی مانتے ہیں یار، ٹھیک ہے بہت اللہ نے پیسہ دیا، اب ڈیفنس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اپنے مکان میں ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ ڈیفنس میں بھی خرید سکتے ہیں، وہ ہر جگہ خرید سکتے ہیں، وہ رہ لیں بھائی اپنے مکان میں۔ ایک درمیانے درجے کا آدمی جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے، 60 ہزار تنخواہ یا 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، وہ اپنے مکان بنانے کا سوچے گا تو سوچنے میں پاگل ہو جائے گا۔ تو چھوڑو یہی دیواریں اینٹیں کسی بیوقوف نے مکان بنائے، کرایہ دے کے اس کا استعمال کر لو مکان۔ دنیا میں بیوقوفی کی کمی، میں ان کو بیوقوف کہہ رہا ہوں جن کی محدود آمدن میں بنا لیا انہوں نے اور مر گئے، ٹھیک ہے نا، جس کا بہت ہے وہ بنا لے بھائی، اس کو وہ تو بلکہ بنائے، ہم تو کہتے ہیں بنا لو یار۔ باقی یہ جو بچوں کا مسئلہ ہے نا کہ میں اصل میں ایکچولی اپنے لیے نہیں بنا رہا، میں کس کے لیے بنا رہا ہوں، بچوں کے لیے، تو یہ باتیں بھی اس پہ سوٹ کرتی ہیں جس کی آمدن بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ آمدن ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے بنائے، بلکہ پھر ترغیب ہے، حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو لوارث مت چھوڑو، تو ان کو میں منع نہیں کرتا مکان بنانے سے۔ بہت زیادہ آمدن ہے، بچوں کو کھلا بھی دیا، پلا بھی دیا، کھا بھی لیا، اور تعلیم بھی اچھی ہو گئی، صدقے خیرات بھی خوب ہو گئے، یہ بھی تو آخرت کے لیے بھی تو ذخیرہ کرنا ہے نا، خوب صدقہ خیرات بھی ہو گیا، پھر بھی بچ رہا ہے تو چلو یار سب بچوں کے لیے ایک ایک پلاٹ لے کے ڈال دو، یا ایک گھر بنا دو
کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہوگی, کیونکہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. سونا لے کے ڈال دو, سونے کے بجائے پراپرٹی لے کے ڈال دو, مکان بنا کے دے دو ان کو, ٹھیک ہے. درمیانے درجے کا آدمی یہ بھی نہ کرے. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ٹینشن لوگے نا تو آپ کی اپنا پیٹ کاٹنا پڑے گا. آپ کو اپنا پیٹ کاٹو گے تو پھر ہوگا کیا, بڑے پیٹ کاٹ کے جب بچوں کو بناؤ گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کہو گے میں نے بچوں کو ٹھکانہ دے دیا, تو ہوگا یہ کہ تھوڑے دنوں میں بچوں کو یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے. کیونکہ بچے بڑے ہوں گے, شادیاں ہوں گی ان کی, فوراً ہی تھوڑے یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں, 4 سال 5 سال کی سہولت ہے ان کی. اس کے بعد ان کو یہ خیال آئے گا کہ میرے ابا نے مکان بنانے کی فکر کی تھی, یہ خواب دیکھا تھا جب وہ بچے تھے, اور الحمدللہ 75 سال کی عمر میں انہوں نے بنا دیا. ٹینشن لی 75 سال تک, نہ صحیح کھا سکے نہ پی سکے, تاکہ ہم روڈ پہ نہ آئے. اب ہم نے اپنی یہ نسلوں کی فکر کرنی ہے. پہلے دن سے وہ ابا کے نقشے قدم پہ چلے گا, نہ وہ کچھ کھا سکے گا نہ وہ کچھ پی سکے گا. اور 75 سال میں یعنی آپ تو اس لیے ان کو مکان دے کر گئے تھے تاکہ ٹینشن فری زندگی ہو. ٹینشن فری ان کی بھی نہیں ہوگی, بلکہ آپ نے ٹینشن پارسل کی, آگے وہ ٹینشن اولاد کو پارسل کریں گے, اولاد کو پارسل کرے گی. میری تو اب اللہ نے مجھے اچھی خوشحال بنا دیا. جب درمیانے درجے کی آمدن تھی نا, غریب تو میں کبھی بھی رہا ہی نہیں الحمدللہ, تو میری جب درمیانے درجے کی آمدن تھی تو مجھے میرے گھر میری خالہ آئی, مجھے کہہ رہے کہ کیا شادیوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, ذاتی مکان بنا تو اپنا, تیرے 2 گھر ہیں, تیرے بچے ہیں. میں تیسری بھی لگا رہا تھا, میں نے کہا جو پیسہ آئے گا اب تیسری شادی کریں گے. میں نے کہا بچے ہیں, بچوں کی فکر کر. میں نے کہا اپنی خالہ سے کہا اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بوڑھی ہو گئی, کافی ایجڈ ہو گئی, اللہ ان کی بہت بڑی ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میرے والد صاحب, میں اپنے والد صاحب کا بچہ ہوں, میرے والد صاحب نے میری فکر میں مکان بنایا, اب میں بھی والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی مکان کی فکر میں لگ جاؤں تو اس کا مطلب میرے والد صاحب کی محنت کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں. تو میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے بجائے نا پہلے اپنے ماں باپ کے بچوں کی فکر کروں, یعنی اپنی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ, میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. بھائی میں چاہتا ہوں اپنے والد کے ویژن کو مکمل کروں. میرے والد کا ویژن یہ تھا کہ بچوں کو مکان کی ٹینشن نہ, وہ میں نے بنا دیا ہے, اب میں مکان کی ٹینشن نہیں لوں گا. نہیں آئی بات, کیونکہ میں اگر ٹینشن لوں چاہے اپنے لیے, چاہے اپنے بچوں کے لیے, چاہے گھر والوں کے لیے, تو اس کا مطلب میں ٹینشن فری تو نہیں ہونا. تو میرے ابا کی ساری زندگی کی محنت کیا ہو گئی, برباد. میں نہیں چاہتا میرے ابا کے بچوں کا برا ہو. سمجھ میں آئی؟ بہت ٹیکنیکل ٹپیکل قسم کی بات ہے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے کہ کیا کہہ گیا. میں نے کہا مجھے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے, میں اپنے باپ کے بچوں کی فکر کر رہا ہوں. اور باپ کے بچوں سے مراد کون ہے؟ میں چاہتا ہوں میرے ابا نے میرے لیے ٹینشنیں اٹھائی ہیں تو میں ٹینشن فری زندگی گزاروں. تو میں بھی اگر ٹینشن تو ٹینشن ہے نا, چاہے اپنی ہو چاہے بچوں کی ہو. میں نے کہا بھائی اللہ پہ توکل کرو, نکاح بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, جو ہے کھلاؤ پلاؤ, دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, دے دے گا. میں نے کہا کبھی زندگی میں اتنا پیسہ آ گیا, پراپرٹی بنا لی تو بنا لیں گے, نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں بھائی. اچھا ہمارے ابا نے ہمارے لیے جو پراپرٹی بنائی تھوڑے دن میں بک گئی, وہ ہمارے کام تھوڑی آئی ہے, فوراً بک جاتی ہے. وہ آپ کو بک کے کام آ گئی نا. بھائی ابا جب دنیا سے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو ہماری شادیاں ہو گئی, گھر بڑا ہو گیا, تو اب نہیں رہ سکتے تھے نا, تو سب الگ الگ ہو گئے, مکان بک گیا. تو جو ابا کی خواہش ہوتی ہے نا ان کو چھت ملے, چھت تو ویسے بھی نہیں ملتی, سب بچے بیچ, ورنہ تو وہیں رہ رہے ہوتے جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے. آدم علیہ السلام کے بچے بڑے ہوتے گئے, چھتیں بھی بکی ہیں, پورے شہر ہی چینج ہو گئے, کون کوئی کہاں رہتا ہے, کوئی کہاں, ملک کے ملک آباد ہو گئے. تو اس لیے اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بچہ جب آتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے, وہ اس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے اپنا انتظام خود کرے گا. آپ کے پاس بہت ہے تو کر کے جاؤ, نہیں ہے تو ٹینشن مت لو. اللہ نے لنگڑا لولا تھوڑی پیدا کیا اس کو. بچے کو جب پیدا اللہ میاں کرتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتا ہے, یہ ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں, تو اللہ بتاتا ہے کہ خود بھی کرنا ہے تو نے کچھ. اس لیے بچوں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے اس لیے کہ جیسے تجھے 2 ہاتھ اور پاؤں دیے نا, تو اپنے لیے بچوں کے لیے گھر بنا رہے, تو اس کو بھی میں نے دیے ہیں, یہ خود بھی تو کچھ کرے گا. ساری ٹینشن ماں باپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو ہم نے بھائی ٹینشن ایک ہی لینی ہے آخرت کی, اس کے علاوہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. غریبی میں اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں تو استعمال کرتے جاؤ, استعمال کر, دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر تو مکمل کروں گا نا. تو اضافی پیسہ دیا ہے نا بہت, تو پھر بنا لو, بلکہ اس سے بھی میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پھر بھی ایک حد تک بناؤ نا. ایک بنا دیا بس اب بھول جاؤ پھر, اور پھر بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرو. اچھا میرے والد صاحب کا جب گھر بکا تو جو وراثت کے پیسے ملے نا وہ بھی ڈبو دیے ہم نے الحمدللہ. تو اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ یعنی بتا دیا کہ بھئی یہ ٹینشن لینے کا ہے نہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اگر آپ بچوں کی بہت فکر کر کے ان کو کچھ دے کے جاؤ گے نا، ان کے مقدر میں نہیں ہوگا تو وہ ڈبو دیں گے. وہ کبھی فلانے کو دے دیں گے کہ بہت اچھا بزنس کرے گا، وہ فلانے کو دے دیں گے، اور جس کو بانٹو گے صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے صدقے کی نیت تھوڑی دیے تھے. بھاگ جائیں گے وہ لے کے. تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے، پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے؟ پلا رہا ہے. اور نہیں کھلانا چاہے تو کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کے جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے بیان کو غلط رخ پہ نہ لے جایا کرے. میں ذاتی مکان بنانے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں کے لیے ہوں جن کے پاس بہت ہے کھانے پینے کو. بہت مالدار لوگ بھی دنیا میں، وہ بنا لے اپنا مکان، بنا لے. بلکہ میں کہتا ہوں 6 بنا لے یار، 5 بیچنے کے لیے بنائیں. بزنس ہی یہی کریں. سب سے اچھا بزنس ہی پراپرٹی کا ہے. باقی پاکستان، میں نے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں، میرا بزنس بھی پراپرٹی کا ہی ہے. تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں. یہاں جس آدمی کے پاس تجربہ نہیں ہے نا، اس کے لیے پراپرٹی سے اچھا کوئی بزنس ہے نہیں. باقی جس بزنس میں ہاتھ ڈالو گے، باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے تو کر لو گے، ورنہ نہیں کر سکتے. اور پراپرٹی میں بھی یہ نہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دو اور وہ بیچے گا خریدے گا. خود جا کے اسٹیٹ ایجنٹ سے خریدو نا. پتا ہے کیسے خریدو؟ جا کے اس کو جا کے بولا کرو کہ مجھے، اگر آپ نے یوں کہہ دیا نا کہ میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں تاکہ بیچوں، وہ سب سے مہنگا والا پلاٹ آپ کو دلا دے گا اور بڑی ٹینشن میں پھنس جاؤ گے آپ. تو یہ شو ہی نہیں کرو. آپ اس کو بولو میں بیچنا چاہتا ہوں. تجربوں سے، میرے تجربے دیکھو نا. آپ کہو کہ یار اس علاقے میں میرا ایک پلاٹ ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا توریہ کر لو. کتنے تک کا بکے گا؟ وہ ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا نا، سڑی ہوئی ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا کہ آپ کا خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا. پھر آپ اس سے بولو کہ اچھا یہ قیمت ہے اس کی، یعنی یہ اتنے، تو آپ کہو کہ ایکچولی مجھے اس قیمت پہ تو دلا دے یار. نیچرل قیمت تو سامنے آ گئی نا. یہاں سے آپ بزنس کا کیا کرو، پھر دیکھو اس قیمت پہ کوئی مل جائے مجھے. پھر جب بیچنے کے لیے جاؤ گے نا تو پھر یہ نہیں کہو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں، پھر آپ کہو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. یار اس علاقے میں کوئی پلاٹ ہے، تو وہ کہے گا 10 کروڑ سے کم کا تو نہیں ہے کوئی. تو آپ کو تو یہ 8 کروڑ کا بکوا دے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. میرے جاننے والے کسی ہیں لیکن میرے بہت کلوز ہیں، تو وہ مجھے بہت اچھے ہیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. تو مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے نا 3 کروڑ کا بکے گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 50 لاکھ میں بھی بک جائے. اسٹیٹ ایجنٹ کو فون گھمایا کہ یہ کتنے کا پلاٹ بکے گا؟ اس نے کہا 3 کروڑ میں. تو اس نے کہا ایسا کر کہ 60 میں بکوا دے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے اتنی ہلکی قیمت لگائی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی جواب ہی نہیں آیا. سوری، کتنے کا میں خریدوں گا، یعنی مجھے کتنے کا ملے گا؟ اس نے کہا 3 کروڑ میں. اس نے کہا 3 کروڑ میں ملے گا نا. تو میں تھوڑے نا کردار کو دائیں بائیں کر دیتا ہوں تاکہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پتا نہ چلے، ورنہ وہ اسٹیٹ ایجنٹ بولے گا میرا راز مفتی صاحب نے فاش کر دیا. تو اس سے بولا کہ اچھا 3 کروڑ میں دے رہا ہے تو میرا اسی جیسا پلاٹ ہے، تو 60 میں بکوا دے. تو نہیں بکوایا اس میں. تو بولنے میں کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ کچھ تجربے ہیں ہم سے، کبھی چھاؤں میں ملے تو ہم بتائیں گے آپ کو. تو پراپرٹی خریدو بزنس کی نیت سے. پیسہ کمانا تو بہت اچھی بات ہے، تو دل نہ لگاؤ اینٹوں میں، دیواروں میں. دل لگانے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نفقۃ وبال علی صاحبها الا التراب، کل نفقۃ یؤجر علیہ الرجل الا التراب. ہر جگہ خرچ کرنے کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے سوائے تعمیر پہ. آپ اگر نہاری بھی کھا رہے ہو نا ثواب ملے گا. اللہ کہے گا چلو بھائی طاقت آئے گی جسم میں، اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے. شادی میں خرچ کرو گے تو 20 گنا زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا. عذاب بھی ملے گا تھوڑا سا، لیکن ثواب ملے گا. اور صحت پہ خرچ کرو گے، تعلیم پہ خرچ، ہر جگہ ثواب. آپ نے فرمایا تعمیر پہ ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ اینٹوں سے دل لگا رہا ہے. اس لیے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ضرورت کی تعمیر ہو تو ٹھیک ہے. واقعی آپ کو ضرورت ہے یار، گھر میں تھوڑا سا یہ کمرہ توڑ کے یہ والا بھی بنا دیں، بچے زیادہ ہو گئے ہیں، چھوٹا پڑ رہا ہے، تو جہاں تک ضرورت ہوگی ٹھیک ہے. لیکن بلڈنگیں بنانا، ان میں دل لگانا اور بالی شان محل بنانا، اور جناب یہ اتنا بڑا پیلس بنا دیا، یہ احمق اور بیوقوف لوگوں کے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بہت سے لوگ پیلس والے بھی میرا بیان سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بھی یہ کام اچھا نہیں ہے. تو کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو مسافر خانے کی طرح رہا کرو. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر پھر کسی اور وقت میں اس کی تشریح کروں گا. وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا نا، تو اگر موقع ملا تو اس میں کر دوں گا، بلکہ کر دوں گا لازمی، تاکہ یہ شعر بہت ضروری ہے، لیکن 5-10 منٹ میں کروں گا. وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا اپنا. میری 2 شادیاں تھیں، تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ یار آپ پہ بڑا ترس آتا ہے، ایک دن آپ گلشن اقبال میں، ایک دن وہ موڑی پور میں. تو میں نے اس کو کہا ترس تو مجھے آپ پر آتا ہے کہ ایک دن یہاں، دوسرے دن بھی وہاں، تیسرے دن بھی وہاں. 10 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے. قابل ترس تو آپ ہو یار، ہم تو ایک دن یہاں، دوسرے دن وہاں.
تو اس طرح نا ان دنوں میں چونکہ رواج نہیں ہے نا ہماری، اب تو لوگ پھر بھی تھوڑا سا مایوس ہو گئے، تو ہر طرح کے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا یار یہ کتنی ٹینشن والی زندگی ہے، انسان کا ٹھکانہ تو ایک ہونا چاہیے نا، یہ کیا ہے کہ ایک دن یہ ایک دن وہاں. لیکن ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے، انہوں نے کہا یار مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے، یہ جو ہے نا ایک جگہ ٹھکانہ ہے آپ کا اور یہی آپ کا بستر ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی مسافر خانہ ہے، مسلمان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی گھر بر ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی آج میں وہاں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کی باری ہے، گھر تو نہ یہ ہے نہ وہ گھر ہوتا تو کل بھی وہیں جاتا نا. آج وہاں سے ہٹ کے کہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں وہ باری، ہمارا کوئی ٹھکانہ بولو ہے ہی نہیں. ورنہ لوگوں کو اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے، کمروں سے محبت، بیٹھ حضرت جی کو اس بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے. مرنے سے پہلے حضرت جی اس بستر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں تو کسی بھی بستر کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا. میں جب مرنے لگوں گا میں بولوں گا پتہ نہیں کہاں سے نکلوں گا، میں کون سے گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا، کسی بھی سے اٹھ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم تو موبائل کی طرح گھومتے رہتے ہیں بھائی، کبھی ادھر کبھی، تو ہمیں تو کسی جگہ سے محبت جب ہونے لگتی ہے تو باری چینج ہو چکی ہوتی ہے وہاں کی، سمجھ رہے ہیں؟ جس کمرے سے محبت شروع ہونے والی ہوتی ہے باری چینج ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی اب وہاں. تو مسافر اسلام نے جو زیادہ شادیاں رکھی نا اس میں یہ بھی کانسیپٹ ہے، مسلمان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا بھائی، اپنے گھر ہوتے ہی نہیں ہے. تو